الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ زیب مسند صدارت صاحبزادہ والا شان جگر گوشہ حضور سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ حافظ نجیب سلطان صاحب دامہ اقبالہ اور حضور سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے خانوادے کے جتنے بھی چشم و چراغ یہاں تشریف لائے، آج کا پروگرام بسلسلہ وصال ثواب محترم مقام جناب خلیفہ محمد اکرم بٹ صاحب آپ کے والد محترم کے وصال ثواب کے لیے آج کی یہ نشست کا انعقاد کیا گیا۔ دور و نزدیک سے سامعین جو تعزیت کے لیے حاضر ہوئے، اللہ تعالی ہم سب کا یہاں آنا بیٹھنا بٹھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عظمت والدین کے حوالہ سے جب بھی آپ سنتے ہیں تو یاد رکھیے والدین کا متبادل کائنات میں کوئی چیز بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر عظمت والدین کو اس انداز میں ذکر کیا ہے کہ اگر ہم کسی ایک مقام کو بھی اچھے انداز سے سمجھ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ رب العالمین نے عظمت والدین اور والدین کو کس قدر شان اور مقام عطا فرمایا۔ ایک مقام جنہا میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، صرف او دے اندر ہی جو چند چیزاں نے میں عرض کرنے دی سعادت حاصل کروں گا، رب العالمین حق اور سچ کہنے دی توفیق عطا فرمایا۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا تواڈے رب نے یہ فیصلہ کر چھڑیا ہے کہ عبادت صرف خدا دی ہوگی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ تو علاوہ عبادت کسی اور دی نہیں، عبادت ہوئے گی تو صرف اللہ دی ہوئے گی۔ ادنات اگے اللہ تعالیٰ نے متصل فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین دے نال احسان کرو۔ دوستان محترم، اگر قرآن پاک دے سمجھن واسطے جڑے علوم نے انہوں دا مطالعہ کیتا جاوے تو فقہاء اور مفسرین نے ایک بڑا باریک نقطہ ذکر فرمایا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس چیز دے نال متصل جس چیز دا ذکر کرتا ہے، جس طرح پہلی چیز دی عظمت و شان ہوندی ہے، اسی طرح نال ذکر کرنے والی چیز دی بھی عظمت و شان ہوندی ہے۔ سمجھو، رب العالمین نے اپنی عبادت دا ذکر فرمایا۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے فیصلہ کر دیتا ہے کہ عبادت خدا دی۔ اللہ نے اپنی عبادت کو بعد عظمت والدین ذکر کیتا، گویا سمجھنے والے واسطے ایک نقطہ سی کہ جی میں کائنات میں رب العالمین دی عبادت کا متبادل کوئی اور چیز نہیں، اے میں کائنات میں خدمت والدین کا بھی متبادل کوئی چیز نہیں۔ اس چیز ایک اور اندازہ سمجھا جائے، جی میں رب العالمین نے اپنی عبادت ذکر کی تھی اور وہ نال عظمت والدین نو ذکر کیتا، اور شخص اس بات نو اچھے طریقے نال ہر بندہ اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے کہ جی میں اس کائنات کے گلو بو میں آ کے اللہ دی عبادت تو بغیر چھٹکارا نہیں، یہ میں خدمت والدین تو بغیر بھی چھٹکارا نہیں۔ اسی اج جس دور میں رہنے یہ تھے عظمت والدین اور خدمت والدین فقط تقریرہ میں نظر آتی، فزیکلی عملی طور دے اسی اس چیز تو بہت دور ہے۔ یاد رکھو، جدوں بھی خدمت دے مراتب کا ذکر کیتا جاوے تو سب تو پہلے والدین دی خدمت کا ذکر آوے گا، اس تو بعد استاد کا ذکر آوے گا، اس تو بعد شیخ کامل کا ذکر آوے گا۔ کوئی شخص شیخ کامل دی بارگاہ وچ جاوے
لیکن وہ والدین وہ تو راضی نہ ہوں تو سمجھو فقط چکر لگا رہا ہے، خالی آوے گا، انہوں کچھ بھی نہیں ملے۔ تصوف کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لی جائے، سب صوفیہ کرام نے اس گل نو ذکر فرمایا کہ جدوں بھی بیعت کرنی ہوئے تے پہلے والدین کو اجازت لے جا، والدین کو اجازت لے جا۔ اگر والد ناراضی ہوئے تے کم از کم والدہ کو اجازت لبے پھر جا کے بیعت کرے۔ تسی اندازہ کرو ساڑھے نزدیک مشائخ دا مقام و مرتبہ کی ہے اور والدین دا مقام و مرتبہ کی ہے۔ میں آگے اور چیزیں قرآن پاک کی ذکر کرنی ہے، لیکن صرف اس مقام تے ایک محاسبہ کرنے واسطے ایک چیز ذکر کرنا چاہنا۔ ایتھو لے کے باہر دروازے تک جتنے بھی حباب نے سب نے اپنے شیخ کامل دے ہاتھ ضرور چومے ہوں، پر اگر کوئی غور کرے تے اپنے والدین دے ہاتھ پیر بھی کبھی کسی چومے۔ ساڑھے نزدیک عظمت والدین ہے چیز ہے، اس چیز میں ناکامی کیوں ہے؟ کیوں ساڑھے کرام وچ برکت ختم ہو گئی؟ کیوں ساڑھی اولاد ساڑھی نافرمان ہو گئی؟ کیوں ساڑھے معاملات دن بدن گہرائی میں چلے جا رہے ہیں؟ وجہ کی ہے اسی اس ترتیب نو پلٹ دیتا ہے۔ اگر اس ترتیب نو مد نظر رکھیا جاوے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس گل میں جانتے ہیں کہ اوتر پاویں میں وقت دا بادشاہ رب العالمین نے کل کائنات کی سلطنت میرے پیرا تھلے رکھ دیتی، لیکن جدو مقام ابوات گزرے تے ماں دی قبر تے کھڑے ہو کے آنسو بہا رہے ہیں، اپنی ماں دے نال محبت دا اظہار کر رہے ہیں۔ تو دوستان محترم قرآن پاک نے جس انداز میں خدمت والدین کا ذکر کیتا ہے، آج دے دور میں اگر اس کو سمجھ لیا جاوے ادھا تصوف گھر ہی مل جائے، اور مشائخ دی بارگاہ پہ جا کے اسی اپنے رونے نہ کریے، بلکہ جدو انہاں دی بارگاہ پہ جائیے وہ اپنی نظر کامل نہ ساڑھے درجات رو جلدی نہ طے کروا۔ آؤ حضرات تک توجہ فرماؤ، اور میں ایک مقام ذکر نہیں، قرآن پاک دے 20 مقامات جتھے بھی رب العالمین نے عظمت والدین کا ذکر کیتا ہے، نال ہی رب العالمین نے اپنی عبادت کا ذکر کیتا ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اوتھے بھی رب العالمین نے معافی دے کلمات دے نال والدین کا ذکر کیتا۔ کئی مقام پڑھو تسی رب العالمین اپنی عبادت دے نال ذکر کیتا، لیکن میں ایک خاص نقطے کی طرف توجہ کروانا چاہتا ہوں۔ فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنے والدین دے نال احسان کرو، اپنے والدین دے نال کی کرو؟ احسان کرو۔ حضرت یاد رکھو جس معاشرے وچ عدل نہیں وہ معاشرہ کدی بھی چل سکتا ہی نہیں۔ معاشرے وچ عدل ہوئے، گھر وچ عدل ہوئے، پراواں وچ عدل ہوئے، بیویاں وچ عدل ہوئے تو زندگی بڑی پرسکون گزرتی۔ رب العالمین دی ذات جانتی سی کہ جیڑا آج بچہ ہے کل بڑا ہو کے باپ بنے گا، آج بچہ ہے کل بڑا ہو کے باپ بنے گا، تو رب العالمین چاندے تے اے فرما سکتے سن وبالوالدین عدلا، بھئی اپنے والدین نال عدل کرے آدھے۔ کیوں؟ اگر والدین نال عدل کیتا جاوے کہ مقام و مرتبے کدی خراب نہ ہو۔ لیکن حضرات دی کامل توجہ جانا، رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا وبالوالدین عدلا، بلکہ کی فرمایا وبالوالدین احسانا۔ میری بس اے گل سن لو، گناہگار دی کتے دسی کام آ جائے گی، منو تے اگے دا بڑا فائدہ ہے۔ میں سمجھنا آج حضور سکی نجیب سلطان صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ دی زیارت واسطے آئے بیٹھے ہو تو ایسے بہانے اس گل نو سنو اور قرآن دے اس مفہوم نو اس راز نو سمجھو۔ اللہ نے اے نہیں فرمایا وبالوالدین عدلا، بلکہ کی فرمایا وبالوالدین احسانا۔ بھئی عدل نال تے معاشرہ قائم، عدل نال کرام سکون، عدل نال توازن برقرار ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، پھر فرمایا احسانا۔ ان پہلے سمجھنا پے گا احسان کیے تے عدل کیے، جدو بنیادی طور تے انہاں دو لفظہ دا مفہوم سمجھ لگے پھر سانو پتہ لگے گا رب نے عدل نہیں فرمایا احسان کیوں فرمایا۔ عدل کیا ہے؟ عدل ہے بے دو چیزاں نو برابر برابر تقسیم کر دینا، برابر برابر تقسیم کر دینا۔ میں مثال ایک پیش کرنا، کوئی شخص آیا انہیں حضرت نو
ایک 100 روپیہ دیتا, مثال سمجھان واسطے عرض کرنا, وہ کہنے لگا حضرت 50 روپے جڑا میں تانوں 100 روپیہ دیتا ہے ان تساں اپنے ساتھی دے نال عدلن تقسیم کرنا ہے. کیویں تقسیم کرنا ہے؟ عدلن. تے دا مطلب کی ہے کہ بھئی 50 روپے تسی خود رکھنے اور 50 روپے اپنے ساتھی نے دینے. اس نو کیا جاندا ہے عدل. اور اگر کوئی شخص 100 روپیہ نہ دے تے اے کہے اپنے ساتھی دے نال اس طرح تقسیم کرنا ہے کہ ساتھی اُتے احسان ہوے, تے دا مطلب ہے خود اے 40 رکھن اونوں 60 دے. اگر عدل تے احسان کا مفہوم سمجھ آ گیا تو اس آیت کی گہرائی میں جانے. اللہ نے اے نہیں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ عَدْلًا, بلکہ کی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. اس دونوں مفہوموں نو سمجھنے تو بعد کوئی شخص مغالطے وچ نہ رہے کہ میرے والدین نے تے میں انہاں نو دوائی لے آ کے دینا تے احسان کیتا, بھئی اے عدل ہے. کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میرے والدین ضعیف ہو گئے انہوں نے اٹھا کے کتے لے جانا پڑتا تو احسان ہے, یہ عدل ہے. کوئی شخص مت سمجھے میرے والدین بستر سے پیشاب اور پخانہ کا دیں انہوں دا پیمپر یا انہوں دی خدمت اور دیکھ بھال کرنی پڑتی, یہ احسان ہے. بھائی یہ عدل ہے. کوئی شخص مت سمجھے میرے والدین کسی معاملے پہ ضد کر دیں میں انہوں دی ضد کو پورا کرنا, یہ احسان ہے. بھائی یہ عدل ہے. کوئی شخص مت سمجھے کہ میرے والدین اپنی مرضی دے میرے کو پیسے لے دے رہے, اپنی مرضی دے میرے کو کم لے دے رہے, اپنی مرضی زبردستی میرے تے مسلط کر دے رہے کہ میں من نہیں نا, اے احسان ہے نہ بھئی اے عدل ہے. اے سارا کچھ وہ بھی بچپن میں کرتے رہے پھر عدل کی ہے, احسان کی ہے. احسان ہے جنہ چیر تک نماز تو پاروے انہاں دی خدمت میں کوئی حرف دی کمی نہ ہوئے, جو تو نماز میں بیٹھا جائے سبحانک اللہ پڑھیں, الحمد پڑھیں, رکوع کریں, سجدہ کریں, ساری نماز مکمل کرنے کے بعد اللہ کے حضور عبادت کا صلہ لینے کی باری آئے پھر اپنی گل نہ کریں بلکہ کبھی ربنا اغفر لی, ربنا اغفر لی, ربنا اغفر لی. یا اللہ میری بخشش بعد میں فرمائی, میرے والدین کی بخشش پہلے فرمائی. سبحان اللہ, واہ واہ کرتا, کیا خوب, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس میں احسان کیا گیا. دوستان محترم میں کلم ہے واسطے کھڑے ہو کے اپنے دلہ میں سوچو ٹھہر کے سوچو کیا اسی والدین نال احسان کرنا ہے؟ اللہ اسی تے والدین نال عدل بھی نہیں کر پا رہے. اندازہ تے کرو رب نے اپنی عبادت تو بعد متصر والدین کی خدمت کا ذکر کیتا ہے. اسی والدین کی خدمت نو چھوڑ کے اپنے دنیا دے رولے میں اس قدر گم گئے صبح تو شام تک مال مال کم کم, پر جیڑی جنت ہے وہ کاروے, اللہ جیڑا جنت کا دروازہ ہے کاروے. دوستان محترم ناکامی شروع ہی کیوں ہو گئی جو سی والدین کی خدمت نو مد نظر نہیں رکھیا. اپنے والدین کی خدمت انہاں دے تعلق انہاں دی صلہ رحمی انہاں دے احسان جو سی پیچھے کیتا, رب العالمین نے کائنات کی ہر کامیابی ساڈے تو پیچھے کر دتا. آج وقت اس چیز کو سمجھنے کا, آج وقت اس چیز نو سمجھنے کا. جنہاں نے انہاں چیزاں نو سمجھ لیا رب العالمین نے انہاں نو مقام و مرتبے عطا فرما دیا. صحابی رسول حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ مسلمان نہیں لیکن میں جدوں انہاں دے سامنے آپ دا ذکر کرنا تو یا رسول اللہ آپ کے بارے کو اچھی گل نہیں کر دیا, ناراضگی بیزاری دا اظہار کر دیا. تو سونیا منوں کدی کدی بڑا غصہ ہوندا ہے, میرا دل کرتا ہے کہ جڑا تواڈے بارے اچھی گل نہ کرے میں یا رسول اللہ اونوں میں ایک تھپڑ رسید کراں, اونوں تماچا مارا, اونوں یا رسول اللہ سزا دواں. تو میری ماں ہے دسو میں کی کراں؟ نبی پاک نے فرمایا تیری ماں ہے بھاویں کافر ہے او دا ادب تیرے اوتے لازم ہے. اللہ او دا ادب تیرے اوتے لازم ہے. دوستان محترم جمن تو لے کے مرن تک ہر بندے دا ایک کوئی مقصد ہے کہ رب راضی ہو جائے تے جنت رب جائے, رب راضی ہو جائے کہ جنت رب جائے. تو رب العالمین نے محبوب نے نہیں فرمایا کہ جنت تواڈے ماں دے کول ہے, یہ نہیں فرمایا, بلکہ کی فرمایا
ہاں ہاں جنت تواڈے ماں دے قدماں دے تھلے وے اللہ ہائے 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 بھئی اس چیز نوں سمجھنا ہے نبی پاک دی اس گل وچ بھی قرار یہ نہیں فرمایا کہ ماں جڑی جنت ہے وہ ماں دے کول ہے نہیں بلکہ کی فرمایا جنت ماں دے قدماں دے تھلے وے توجہ ہے اگر کوئی ایم پی صاحب یا ایم ایل اے صاحب بیٹھے ہوں تو وہ میری اس گل نوں اگنور کرن میں کہ میں بس مثال دینا چاہتا اسی کسی کو کام آکی یار میرا کام پھنس گیا ایسے جو صاحب فلاں افسر نہیں کرتا تو وہ کی کہے گا وہ اگر کہے افسر تے میرے پیر دے تھلے دے جدا کی مطلب ہے بھئی یہ تے گل ہی کو نہیں جڑی تو کردا پیا سمجھو بھئی یہ تے گل ہی کوئی نہیں وہ کبھی فلاں جی سارے وہ میرا کام مار گیا تو افسر میرا وہ آگے ہو افسر تے میرے پیر تھلے دا مطلب وہ یہ تے کام ہی کوئی نہیں دوستا جنت واسطے نمازیں پڑھیں روزے رکھیں صدقات و خیرات کریں لیکن ماں پیو راضی نہیں سمجھ لے جی دے واسطے کام کردا پیا ماں پیو واسطے تو وہ گل ہی کوئی نہیں آئے ماں دی خدمت جنت یہ تے گل ہی کوئی نہیں ماں دی خدمت کرتا جا جنت بھی اگا دے انعام پاتا جا سبحان اللہ حضرت باجر بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے بارے ایک روایت مشہور ہے آپ 30 سال جنگلہ وچ اللہ اللہ کرتے رہے ریاضت کرتے رہے مجاہدے کرتے رہے مشاہدے کرتے رہے آپ فرماتے ہیں میں سلوک دیا منزلہ طے کرتا جا رہا ہوں آپ فرماتے ہیں کئی سال گزرنے تو بعد میری ایک منزل جڑی ہے وہ اڑ گئی میں بڑے مشاہدے کیتے آپ فرماتے ہیں میں کئی دن تک کھانا نہیں کھاتا کئی دن تک پانی تے گزارا کرتا رہا فرمایا پھر میں پانی نہیں چھوڑ دیتا نہ کھانا نہ پانی کئی دنوں تک میں مجاہدہ کرتا رہا لیکن میری وہ منزل گزری نہیں منزل دی رکاوٹ دور نہ ہوئی آپ فرماتے ہیں پھر میں کئی سال تک پتے کھا کے گزارا کرتا رہا لیکن میری وہ منزل طے نہ ہوئی آپ فرماتے ہیں میں تھک گیا مجاہدے کر کر دل چاہیا کہ چل باعزت کر چلنے ہیں کچھ ماحول تھوڑا جا چینج ہوئے کوئی آپ و ہوا تھوڑی جی چینج کر چل تو تھوڑا جا کم پھر ممکن ہے پھر دوبارہ دل لا کے مجاہدہ کرے تیری منزل حل ہو جائے آپ فرماتے ہیں میں کار آیا تو سردی سی سردی دے راتاں سن سردی دے دن سن آپ فرماتے ہیں رات دے پچھلے پیر کسی ویلے ماں نے اٹھ کے پانی منگیا پانی آپ فرماتے ہیں میں اٹھیا میں دیکھیا پانی نہیں سی ہے میں پانی کی تلاش میں جتوں تک ممکن ہویا سفر کیتا پانی لے کے جدو میں واپس آیا تو میری ماں سو گئی ہن ایک خیال کیتا کہ ماں نو جگاواں تے پانی پیاواں پھر خیال آوے کہ ماں دے آرام واسطے تے پانی لین گیا سی تو وہ ہن آرام ہی کرتی پئی ہے ایک آرام خراب کر کے دوجا آرام دے تے یہ بھی کدا آرام ہویا آپ فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا پانی لے کے کھڑا ہو گیا پھر رات میں پچھلے پیر کسی ویلے ماں دیا کھلی فرمایا پانی حضرت باجر بستامی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اگے ودیا میں کیتا ماں جی پانی ماں نے دیکھیا کہ میری آواز میرے ہونٹاں تو باہر نکلی اور پانی فرمایا باجر پتر ایک ہی فرمایا ماں جی جدو پہلو لے کے پوچھیا سا جی پانی دا میں ادوں دا پانی لے کے کھڑا اللہ ماں دا کلیجہ تڑپ اٹھیا ماں دی ہائے نکلی اتنی سردی تے پتر میرے واسطے ٹھنڈ وچ کھلوتا رہے ادھر ماں دا کلیجہ تڑپیا اللہ نے ماں دی اس خدمت نو اس درجے تے قبول فرمایا فرمایا باجی یا حق سے غیبی جو بات ہے فرمایا باجی اتنے سال ریاضت مجاہدے مشاہدے کر رہی ہے لیکن تیری منزل قریب نہیں ہوئی آج ایک رات ماں دی خدمت کی دیا یا پچھلی عبادت بھی قبول فرمائی تیری منزل بھی پورا فرمایا اج دے طالب علم اور اج دے دوست اج دے بیٹے میں گل کیویں سمجھ آوے کہ رب العالمین نے ماں نو ایک کمال عطا فرمایا کیوں انہیں ماں نو ڈرامے دیکھدیاں ویکھیا انہیں ماں نو پارٹیاں کردیاں ویکھیا انہیں ماں نو موبائل تے گانے سندیاں ویکھیا وہ دی عقل وچ گل نہیں آوے ہاں جنہ دے پتر نیزے تے قرآن پڑھ دے نے وہ ایویں نہیں پڑھ لیں گے ماں دے پیٹ وچ نے ماں تاں بھی قرآن پڑھ دی ماں سے گھر دا کام کر دی تاں بھی قرآن پڑھ دی ماں چکی چلاوے تاں بھی قرآن پڑھ دی جنہ دے ماما ایویں دا کردار ادا کر دیاں انہاں دے پتر امام حسین دے ہوندے اللہ اکبر
تو ماں کی خدمت اور والدین کی خدمت ہوتا صلہ اور مقام ہر شخص سے بس دی بات نہیں. دوستان محترم لفظ اف کی اف کسی دی گل تے ناگواری کرنا ناراض ہو جانا بڑی دور دی گل ہے جی کہنا اچھا یار کی بار بار ایک کی گل بار بار کی ایک کی گل اے لفظ اف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اے بھی منع فرما دیا فرمایا ولا اف ولا تنہا اپنے والدین کی جو باری آوے اف بھی نہ کرو کی نہ کرو اف بھی نہ کرو. دوستان محترم نمازاں پڑھنیاں بہت سوکھی ہیں روزے رکھنے سوکھے خدمت والدین کو مقام ہی. کسی صحابی رسول حاضر ہوئے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں بڑی عبادت کرنا بڑے مجاہدے کرنا ریاضتہ کرنا میں ایک چیز پوچھنا چاہنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پوچھو. عرض کی تھی یا رسول اللہ اے فرماؤ کہ میں اگر اے دیکھنا ہوئے کہ میرا رب میرے تو راضی ہے تو میرے کو ایسا کی معیار ہے ایسا کی پیمانہ ہے کہ جو تمہیں پتہ لگے گا کہ میرا رب میرے تو راضی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے فرمایا جاؤ جا کے دیکھ لو اگر تہاڈا باپ تہاڈے تے راضی ہے تے تہاڈا رب بھی تہاڈے تے راضی ہے. مشکات شریف کی حدیث نہ ہوئے جو صلاح جو ہوتی ہے میری ہوئے تو یہ حدیث سچی ہوئے تو اس کی گہرائی میں سمجھنا چاہیے. دوستان محترم دنیا جہان کے کما واسطے قیام ہوئے اور خدمت والدین نہ ہو سکے کہ کیڑی جنت کیڑا جنت کا دروازہ کیڑی جنت دیا بہاراں کیڑا زندگی دا سکون حاشا وکلا سب فراد کو خیر انج نہیں ہو سکتا. خدمت والدین کر لو رب العالمین دنیا جہان کی کامیابیاں تہاڈے قدماں تے نچھاور. سبحان اللہ. اپنی گفتگو سمیٹ دیا ہویا آخر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث شریف عظمت ماں کے حوالے نال ذکر کراਂਗਾ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ تو واپس ہوئے تو فرمایا صحابہ کرام نے کہ تسی سیدھے مدینہ شریف چلے جاؤ. کچھ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آپ مقام ابواد کی طرف چلے گئے. جدو آپ مقام ابواد گئے تو ایک خاص پہاڑی تے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا. صحابہ کرام رک گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگے تشریف لے گئے. ایک قبر تے کھڑے ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہانا شروع کر دیتے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو آنسو بہائے صحابہ کرام دوروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے تے آنسو بہان لگ پے. ممکن ہے انہوں نے اس گل کا پتہ نہ ہوئے کہ نبی پاک کی طبیعت مبارک اس طرح کیوں ہوئی آپ کیوں آنسو بہا رہے. ممکن ہے انہوں نے اس چیز کا پتہ نہ لگا ہوئے لیکن بقول اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے ایک نظریہ سی مجھے کیا خبر تھی قیام کی مجھے کیا خبر تھی سجود کی جہاں دیکھا تیرا نقش پا وہیں ہم نے کعبہ بنا لیا. محبوب ہنستے نے تے صحابہ ہنسنے لگے محبوب روتے نے تے صحابہ کرام رون لگ پہ جنہیں یار دی ادا دے وچ اپنی ذات نو ضم کر دینا ادا نائم ہے. تو صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکھا وچ آنسو ویکھے تے رون لگ. تو صحابہ کرام فرما دے رہے آہستہ آہستہ نبی پاک دیاں ہچکیاں بننیاں شروع ہو گئی ہیں. رونا اور چیز ہوندی اور ہچکی بننا ایک اور چیز ہوندی. اللہ نہ کرے کدی کسی نے رونا پوے. توجہ ہے جی ہاں. تو رونا دا رون دا انداز ایک اور ہوندا ہے لیکن جدو رون دی حد لنگ جاوے پھر بندہ ہچکیاں بن بن کے رونا. درد جدو بندے دے جسم اور لو میں سرایت کرتے کسی غم دا پھر بندہ ہچکیاں بن کے روندا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روندے روندے ہچکی بن گئی. تو آپ اس قبر انور تے کھڑے ہو کے اپنی ماں نال کی گلاں کرتے ہیں. فرمایا ماں جی دیکھو جنوں یتیم چھوڑ کے سو اج رب العالمین نے ان کل کائنات دے یتیماں دا وارث بنا دیتا ہے. اللہ اکبر. ماں جی جنوں لوکی تنگ کر کے مدین مکے تو کر دیتا سی ماں جی اج جو معافیاں مانگ دے پھر جیڑے میرے گھر وچ مینوں سکون نال نہیں رہن دیندے سن ماں جی آج وہ میرے گھر آ کے میرے کو سکون مانگ دے رہے. رب العالمین نے تواڈے پتر نے شان عطا فرمائی یہ مقام عطا فرمایا اور فرمایا صحابہ کرام نے نبی پاک سے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں رات کی نماز پڑھتا ہوں
میں تکبیر کہی ہوئے تکبیر تحریمہ کہی ہوئے سنا پڑھی ہوئے فاتحہ شریف پڑھتا ہوں اگو کل شریف پڑھتا ہوں تو کی ہوئے میری ماں مینوں آواز دے فرمایا میں نماز چھڈ کے فوری طور پہ اپنی ماں دی بارگاہ میں جاتا حضرات اس نقطے میں توجہ فرمایا جائے فقہائے کرام نے جتنی بھی بہار شریعت اردو دی کتاب لے کے ہدایہ شریف پڑھ لو او کے کنز الدقائق شریف چلے جاؤ توضیح تلوی تک چلے جاؤ المقصود تک چلے جاؤ سب نے ایک گل لکھی کہ اگر کوئی شخص نوافل پڑھتا ہوئے والدہ یا والد آواز دے اپنی نماز کو چھوڑ کے فوری طور پہ والدین کی خدمت چاہ دو سب فقہا نے گل لکھی توجہ چالو نبی پاک نے فرمایا کہ میں نماز پڑھتا ہوں اللہ کی ثنا کرتا ہوں حمد کرتا ہوں کی ہوئے میری ماں مینوں آواز دے میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کی بارگاہ پہ چلے جاواں دوستان محترم گویا رب العالمین نے محبوب نے اس گل نوں واضح کر دیتا فرمایا نماز تے مت مان کریا جے اپنے عملاں تے مت مان کریا جے اگر ماں پیو راضی نہ ہوئے تے اے بھی چیزاں فائدہ دین والیاں نہیں تو پتہ چلیا سب تو پہلے عبادت تو بعد رب العالمین نے جس چیز نو مقام و مرتبہ عطا فرمایا بے وہ خدمت والدین وبالوالدین احسانا اپنے والدین دے نال احسان کرو دوستان محترم اپنی گفتگو دے آخر تے میں دساں گا اپنے والدین نال اسی احسان کیویں کر سکیں آج اس دور میں ظاہر ہے جو بچے بڑے ہو جاندے نے اپنے کماں کاراں والے ہو جاندے نے بچیاں والے ہو جاندے نے تو ماں پیو نوں انہاں کول کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوندی ماں پیو نوں سب تو پہلے جس چیز دی ڈیمانڈ ہوندی وہ ہوندی ہے کہ میرے پتر کولوں مینوں کوئی شکایت نہ ہوے کوئی ایسا معاملہ نہ ہوئے کہ والدین نے ساری عمر عزت نہ گزاری ہوئے تے بارو کو لاما آ جائے بڑیری عمرے سب تو پہلے آج دے دور دے نال تقاضے بدل جاندے ہیں آج دے دور میں سب تو پہلا تقاضا والدین نال احسان کرن دا کی ہے وڈیری عمرے انہاں نوں کوئی لاما نہ دواؤ اور دوسرا یاد رکھو قطعاً انہاں دی یہ ڈیمانڈ نہیں ہوتی کہ ساری تنخواہ لیا کہ میری تلی تے رکھ دے اور دوستو انہاں واسطے تے ودی مونگ پھلی چ 2 دانے لے جاؤ وہ تے اس گل تے بھی دمامہ دے دی ہے کہ میرے پتر نو یاد تے ایسے کہ میری ماں بھی ہے نہیں سمجھے مشائخ کو اپنی دکانہ دا اپنے کاروبار دا افتتاح ضرور کراؤ لیکن ماں نو بھی لے جاؤ پیو نو بھی لے جاؤ 2-3 افتتاح کرا لو اتھے کڑا بے ادبی ہو جانی ہے بے برکتی ہو جانی جنی باری مرضی لے مکانہ دینی رکھ دے ہو بنیاد رکھ دے ہو شیخ اپنے کو افتتاح کراؤ پہلا ٹیمپ پاک افتتاح کرتے ہو ماں کو کراؤ وہ جنابے والا گانے بنن دیواری ہوگی تو پہنا نو ساتھ لو یہ تھے کڑا کو مسئلہ ہے نہیں سمجھے تو دوسرا تقاضا آج دے دور میں خدمت والدین دا کی ہے انہوں نے وقت دیا اس سوشل میڈیا دے دور میں یاد رکھو اس نے سانو تباہ کر کے رکھ دیتا ساڑی عبادات تک دا جیڑا خوشبو خصوصی اس بیماری موبائل نفسور نے ساڑا وہ بھی ختم کر دیتا تو کچھ دیر واسطے ان کی سمجھو کہ گھنٹے کے واسطے موبائل چوری نہیں جی ہو جانا کہ بندے دا واسطہ نہیں چلتا وہ میں گھنٹہ کو بند کر کے ماں پیو دے قدمہ شبہ یہ بھی والدین تے احسان ہے آج دے دور میں اور سب تو بڑا انہاں دی مثال تو بعد 1000 روپے لا کے ختم دلانا مرغا پکانا پھل فروٹ جو جان تے تقسیم کرنا یہ سارے انہاں دی حیات میں انہاں نوں کھواؤ یہ تقاضا ہے دوستان محترم عظمت والدین کے حوالے میں تقریراں تو زیادہ عمل دی ضرورت ہے آج اگر اسی حضور صاحبزادہ والا شان حضور صاحبزادہ نجیب سلطان صاحب دامہ اقبال سجادہ نشین درگاہ عالیہ حضور سلطان عارفین رحمت اللہ تعالی آپ دی توسط نال اور آپ دے فیض اور آپ دی برکت نال صرف آج اس گل تے عمل کر لیے کہ باقی پاویں کو کم رہ جان آج جا کے اپنے والدین دے ہاتھ چومنے نے تسی ویکھیو تے صحیح اے نیند دیاں گولیاں کی شے نے اے سی دی ٹھنڈ کی شے
تجربہ بھی کچھ ہے ہوندی فقیر دی دسی گل تے ایک باری تجربہ کر لو نہ لگا تے روٹین تے تہاڈی اگے چلدی پئی تے جو کوئی فائدہ لگا تے پھر حضور سلطان ناروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ وچ بھی التماس کرو کہ رب العالمین ساڈے والدین نوں صحت و تندرستی عطا فرمائے رب العالمین برادر مکرم محترم المقام جناب محمد اکرم بٹ صاحب آپ دے والد محترم دی بخش فرماوے اور رب العالمین آپ دی قبر نو ٹھنڈا فرماوے اور انہاں نوں کروٹ کٹور راحت اور سکون عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین